بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، واقعہ کربلا میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار کیا تھا اور آپ کے خطبات کیا اہمیت رکھتے ہیں، آئیے جاننے کی کوشش کریں۔ آپ سلام اللہ علیہ نے وقوع کربلا کے مختلف مقامات پر انتہائی پر اثر، فصیح و بلیغ اور فی البدیہہ خطبات ارشاد فرمائے۔ ان خطبات میں نواسی رسول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید اور اس کی افواج کے مذموم پراپوگنڈے کا رد کیا اور ان کے خبث باطن کو سب کے سامنے ظاہر فرمایا، ورنہ تو یزید کا منصوبہ اور پراپوگنڈا اتنا مضبوط تھا کہ میدان کربلا کی شہادتوں کو بغاوت کا نام دے کر ہر طرف فتح کے جشن منانے کی تیاریوں میں تھے، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے منطقی اور پرحکمت خطبات نے ان کے باطل ارادوں کی کلئی کھول دی اور آپ کے ان آئینہ نما خطبات میں یزیدی گروہ کو اپنا گنونا چہرہ دیکھنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد وہ فتح کے جشن منانے کی بجائے اپنے چہرے چھپانے کی کوششیں کرنے لگے۔ جنابہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اہل کوفہ سے کس طرح خطاب فرمایا؟ فرماتی ہیں، اے ہمارے نانا جان، آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجیں، یہ دیکھیں ریگزار کربلا میں میرا حسین علیہ السلام خون میں لت پت ہے، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا دی گئی ہیں، آپ کی اولاد کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کے اجسام مطہرہ پر ہوا مٹی اڑا رہی ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی خطابت نے اجسام میں لرزہ پیدا کر دیا، لوگوں کی آوازیں ان کے حلقوم میں پھنس گئیں۔ ایک شخص جو دربار کوفہ میں موجود تھا، جب اس نے پردہ نشین شہزادی کا کلام سنا تو وہ بے اختیار رو دیا، اور وہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی خواتین کائنات کی بہترین خواتین ہیں اور آپ کے جوان بہترین جوان ہے۔ ابن زیاد کے سامنے آپ کس طرح حق گوئی فرماتی ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے کرامت اور شرافت عطا فرمائی، اور اس نے ہمیں اپنی تطہیر سے پاکیزہ کیا۔ بات ایسے نہیں جیسے تو کہہ رہا ہے، بے شک فاسق ذلیل ہوتا ہے اور فاجر کی تکذیب کی جاتی ہے۔ ابن زیاد نے یہ بات سننا تھی تو کہا، یہ بی بی بہت بہادر ہے، اس کا باپ بھی بہادر تھا، اور جب اس نے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہوا، تو وہ اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسلوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے شہزادی بطول سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور فرمایا، اے ابن زیاد، کیا تو ابھی تک ہم آل رسول کے خون سے سیراب نہیں ہوا؟ کیا تو نے کسی اور کو چھوڑا ہے؟ اور اگر تم اس بیمار عابد کو قتل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا، اور میری لاش سے گزر کر ہی تم ان تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی اس دیدہ دلیری کو دیکھ کر ابن زیاد پیچھے ہٹ گیا اور ارادہ قتل سے باز رہا۔ دربار دمشق میں کس طرح آپ نے حیرت انگیز خطبہ ارشاد فرمایا؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے تمام خطبات میں اس خطبے کو مرکزی اہمیت حاصل ہے جو آپ نے یزید کے دربار میں انتہائی بے خوفی کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، اور فرماتی ہیں، ہم دو صلات کے بعد، اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین و آسمان کو تنگ کر دیا ہے؟ تیرے گماشتے ہمیں قیدی بنا کر شہر شہر پھرا رہے ہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ اس سے تو نے خود عزت حاصل کر لی ہے؟ تو تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، تیرے ظلم و ستم نے تیری منزلت میں اضافہ کر دیا ہے، تو بھول گیا ہے کہ تجھے مہلت اس لیے دی گئی ہے کہ تیری حقیقت ظاہر ہو جائے۔
تو نے اللہ کے اس فرمان کو بھلا دیا ہے کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ انہیں یہ جو مہلت دی گئی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ انہیں تو اس لیے مہلت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنے گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تو حرم کے پردہ میں رہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر دشمنوں کے ہاتھوں شہر شہر بھرایا جائے؟ اور جو تو کربلا میں اہل حق کو مارا ہے تو انہیں مردہ گمان نہ کرو، وہ شہید اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اور بے شک تمہارے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور تم نے اپنے منہ سے ہمارا گوشت نوچا ہوا ہے۔ بے شک جو کچھ تم نے کیا ہے اس کو تم چھپا نہیں سکتے۔ آپ نے یزید کو آخرت کا خوف دلاتے ہوئے فرمایا، اس دن سے ڈر جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عدالت ہوگی، جس میں اس کے حبیب سیدنا محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب عدل و انصاف ہوں گے۔ اس وقت تیرے جسم کے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے بارے میں تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوگا۔ تو بالکل آزاد ہے، جس طرح چاہے عمل کرے، جو تجویز بھی تجھ سے ممکن ہو بروئے کار لائے، اپنی پوری قوت اپنی شیطانی طریق میں صرف کر دے، لیکن خدا کی قسم ہرگز ممکن نہیں کہ تو ہمارے نام اور ہمارے اسوہ کو دنیا سے محو کر سکے یا مٹا سکے۔ دمشق کے بازار میں آپ کے خطبے کا یہ حال تھا کہ لوگوں کے رش کی وجہ سے شور بہت زیادہ تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی آواز آتی ہے، خاموش ہو جاؤ، تو تمام آوازیں ختم ہو گئیں، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں بندھی گھنٹیاں بجنا بھی بند ہو گئیں، اور آپ سلام اللہ علیہا کے فصیح و بلیغ خطبہ کو سن کر تمام حاضرین رقت انگیز انداز میں رونے لگ گئے، اور ایک بوڑھے شخص نے روتے روتے کہا، سیدہ سلام اللہ علیہا کا انداز کلام اپنے باپ کی طرح ہے، جو آج ایسے لگ رہا ہے کہ دمشق کے بازار میں علی علیہ السلام بول رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شہزادی مرتضیٰ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بے مثال کردار سے ظاہر فرما دیا کہ اس کائنات کی معتبر ترین ہستیوں نے آپ سلام اللہ علیہا کی جو تربیت کی ہے، آپ کی ذات میں ان تمام ہستیوں کے رنگ جلوہ افروز ہیں۔ جو کچھ میدان کربلا میں ظاہر ہوئے، کچھ کوفہ و شام کے راستوں میں، کچھ محلات اور کچھ زندان خانوں میں، اور کچھ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظاہر ہوئے، اللہ رب العزت ہم کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کوئی ہے ایسی خاتون کہ جو اس آفت اور مصیبت اور تکلیف کے وقت اپنے آپ کو یوں قائم رکھ سکے؟ سلام ان پر جنہیں دائمی حیات ملی، سلام ان پر ہوئی موت جن سے شرمندہ، سلام خانہ زہرا سلام اللہ علیہا تیرے چراغوں پر بجھے ہیں شمع رسالت کی روشنی کے لیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔